السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو سی ایس ایس کنسلٹنٹ سی ایس ایس ایٹ ہوم۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 23 ہے جو کہ کیبنٹ مشن۔ تو کیا تھا کیبنٹ مشن اور یہ کیبنٹ مشن پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کیبنٹ مشن کی مین فیچرز کیا تھے، اور اس کیبنٹ مشن کے متعلق کانگریس اور مسلم لیگ کا کیا کہنا تھا، اور آخر میں اس کیبنٹ مشن کا رزلٹ کیا نکلا۔ جانتے ہیں ان تمام تر سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین یاد کریں لاسٹ لیکچر جس میں ہم نے جنرل الیکشن 1945 1946 کو ڈسکس کیا تھا، اس کے بعد اب برٹش کے لیے ایک اہم مسئلہ آ چکا تھا کہ اب کس پارٹی کو پاور ٹرانسفر کی جائے، جیسا کہ انہوں نے پہلے ہی وعدہ کر رکھا تھا کہ ہم ورلڈ وار 2 کے بعد پاور ٹرانسفر کریں گے۔ تو اب ان کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ پاور کس کو ٹرانسفر کی جائے۔ تو یہ پاور ٹرانسفر کے حساب سے اور انٹرم گورنمنٹ بنانے کے لیے یہ کیبنٹ مشن پیش کیا گیا۔ تو اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف آتے ہیں اور پھر آگے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آفٹر ورلڈ وار 2 دا کنزرویٹو پارٹی لیڈ بائی ونسٹن چرچل ڈیفیٹڈ ان 1945 الیکشن بائی لیبر پارٹی نیو پرائم منسٹر کلیمنٹ ایٹلی۔ جیسے کہ 1945 میں الیکشن میں برٹش کے درمیان جو الیکشن ہوئے تھے وہ لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی کے درمیان جو الیکشن ہوئے ان میں جو لیبر پارٹی کو فتح نصیب ہوئی، اور لیبر پارٹی سے جو نیو پرائم منسٹر بنے تھے اس ٹائم کے وہ کلیمنٹ ایٹلی تھے، اور انہوں نے کس کو ڈیفیٹ کیا تھا؟ ونسٹن چرچل جو کنزرویٹو پارٹی سے بلانگ کرتے تھے۔ آفٹر ورلڈ وار 2 دا کوسچن واز ٹو ہوم شوڈ پاور ٹو بی ٹرانسفر پاور ٹو انڈیا، مطلب انڈیا میں پاور کس کو ٹرانسفر کی جائے، یہ ان کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ دا لیبر پارٹی would have transferred power to Congress, while Conservative Party, especially leaders, were aware of its pledges to Britain and had given to the minorities, and the Chamber of Princes recognized that the Muslim numbered 90 million. Churchill had the opinion that words انہوں نے کیا ورڈز یوز کیے مائنورٹیز کے لیے، کہ انہوں نے چرچل کا کس پارٹی سے تعلق تھا؟ کنزرویٹو پارٹی سے۔ مائنورٹیز ہیڈ نو ریلیونس اور سینس وین اپلائی ٹو دا میسز آف ہیومن بینگس نمبرڈ ان ملین اسکورز آف ملین۔ ان کا کہنا تھا کہ جو مائنورٹیز کا ورڈ ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں، وہ کوئی سینس نہیں دیتا جب وہ ورڈ ہم ہیوج پاپولیشن پہ استعمال کریں، انسانوں کی جہاں پہ ملینز میں لوگ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کلیمنٹ ایٹلی ایگری ٹو سینڈ 3 ممبر آف ہز کیبنٹ ٹو انڈیا۔ اس کے بعد کلیمنٹ ایٹلی جو اس ٹائم کے پرائم منسٹر تھے ان کا لیبر پارٹی سے تعلق تھا، انہوں نے 3 ممبر پہ مشتمل ایک کیبنٹ مشن کے لیے ایک ڈیلیگیشن بھیجا۔ اب اس کیبنٹ مشن کے ممبر کون کون لوگ تھے یہ تو پتہ چل گیا کہ 3 لوگ تھے۔ اب وہ کون کون تھے؟ پہلے تھے سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا، ان کا نام تھا لارڈ فیڈرک پیتھک لارنس۔ دوسرا تھا پریزیڈنٹ آف بورڈ آف ٹریڈ سر رچرڈ اسٹیفرڈ کرپس۔ تیسرے تھے فرسٹ لارڈ آف دا ایڈمنسٹریٹری البرٹ 5 الیگزینڈر۔ یہ تینوں ممبر گئے تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا کیبنٹ مشن میں؟ کہ انٹرم گورنمنٹ بنانی ہے، اور اس میں جو ہے کسی طرح بھی کر کے انٹرم گورنمنٹ بنانی ہے آپ لوگوں نے، تو ان کو یہ کام سونپا گیا تھا۔ اب مین پوائنٹس کیا تھے ان کو جو ہدایت دی گئی تھی؟ اس میں 2 مطلب اگر ان کو ہم سمرائز کریں تو جو مشن تھا وہ 2 چیزوں پہ مشتمل تھا، ایک 3 ٹرائل ایڈمنسٹریشن، دوسری دا یونین۔ یہ 2 چیزیں تھیں۔ 3 ٹرائل ایڈمنسٹریشن کا مطلب ہے کہ سب کانٹیننٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، اس کے بعد پھر اس حساب سے ان کی انٹرم گورنمنٹ کو آپ انٹرم گورنمنٹ بنائیں اور اس حساب سے پھر پاور ٹرانسفر کریں گے۔ تو پہلے گروپ میں تھے ہندو میجورٹی، جس میں بمبئی، مدراس، بہار، یو پی، سی پی اینڈ اڑیسہ آتے تھے، اور گروپ 2 میں مسلم میجورٹی کو لیا، نارتھ ویسٹرن مسلم میجورٹی کو لیا گیا، جس میں سندھ، پنجاب، بلوچستان اور NWFP تھے۔ ٹھیک ہے، یاد رہے کہ NWFP میں حکومت یونینسٹ پارٹی سے مل کر یونینسٹ پارٹی نے مل کر حکومت بنائی تھی کانگریس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور گروپ سی میں نارتھ ایسٹرن مسلم تھے، جس میں اسام، بنگال آتے تھے۔ مطلب یہ 3 ٹرائل ایڈمنسٹریشن سسٹم تھا، اس کو 3 چیزوں پہ ڈیوائڈ کیا۔ اس کے بعد دوسرا تھا دا یونین۔ The union would have a legislature power of taxation and 3 subject: ڈیفینس، فارن افیئر اینڈ کمیونیکیشن۔ مطلب یہ جو اس کی انٹرم گورنمنٹ کی جائے گی تو یہ جو 5 کے 5 ڈپارٹمنٹ ہیں، جیسے لیجسلیچر قانون سازی، پاور آف ٹیکسیشن،
ٹھیک ہے، ٹیکسوں کا نظام، ٹیکسوں کا جو سسٹم ہے سارا، ڈیفنس، فارن افیئر، کمیونیکیشن، یہ یونین کے پاس ہوں گے. یہ کسی بھی انڈیویجول گروپ میں نہیں انکلوڈ ہوں گے، بلکہ جو یونین میں جس کی حکومت ہوگی، جو پارٹی ہوگی، اسی کو یہ پاور ٹرانسفر کی جائیں گی. ٹھیک ہے. قائد اعظم واز ناٹ ان دی فیور آف یونین، وہ یونین کے فیور میں نہیں تھے. وہ یونین کے فیور میں کیوں نہیں تھے؟ قائد اعظم صاحب یونین کے فیور میں کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ اس میں دو سب سے بڑی وجوہات تھی: پاور آف ٹیکسیشن اینڈ لیجسلیچر. ان کے مطابق مسلمانوں کا ٹیکس کا سسٹم الگ ہے، اور جو لیجسلیچر ہے، اگر لیجسلیچر کسی اور کانگریس جیسی پارٹی کے پاس ہو گئی تو لیجسلیچر میں کرتے وقت وہ مسلمانوں کے جو بلیوز ہیں ان کو ہرٹ کر سکتے ہیں، پہلی بات. اور پاور آف ٹیکسیشن کا سسٹم بھی مسلمانوں کا ایک ڈیفرنٹ ہے. اس حساب سے انہوں نے اس چیز کو، یونین کے وہ حق میں نہیں تھے، گروپنگ کے البتہ وہ حق میں تھے. اس کے بعد پھر گاندھی واز ناٹ ان دی فیور. اب پھر گاندھی گروپنگ کے فیور میں نہیں تھے. وہ گروپنگ کے فیور میں کیوں نہیں تھے؟ وہ اس لیے ان کے فیور میں نہیں تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جب مسلم میجورٹی اور ہندو میجورٹی ڈیوائیڈ ہو جائیں گی تو اس سے جو مسلمانوں نے ٹو نیشن تھیوری کا کنسیپٹ دیا ہوا ہے، یا الگ وطن کے لیے انہوں نے جو رٹ لگائی رکھی ہے، وہ اس میں وہ پورے اتریں گے اور وہ آگے چل کے پھر الگ سے پاکستان بن جائے گا. تو وہ اس وجہ سے حق میں نہیں تھے. اکارڈنگ ٹو سر پینڈرل مون، دا کیبنٹ مشن ڈیسائیڈڈ دا مسلم لیگ واز ٹو بی آفرڈ ٹو آپشن. اس کے مزید جب انہوں نے یہ اس چیز کو ماننے سے انکار کیا تو دو آپشن اور دیے گئے مسلم لیگ کو. وہ کون کون سے تھے؟ ایک تھا وتھ 6 پروونسز، پاکستان وتھ 6 پروونسز وچ وڈ بی اے پارٹ آف اے کامن یونین وتھ انڈیا اینڈ وداؤٹ سوورنٹی. مطلب 6 صوبے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو ساورنٹی نہیں دی جائے گی، وداؤٹ ساورنٹی. مطلب آپ بااختیار نہیں ہوں گے کہ کسی کے ساتھ، کسی اور ادر کنٹری کے ساتھ اپنے فارن ریلیشن کو اچھا کر سکیں. آپ کے پاس بااختیار نہیں ہوں گے ریلیشن میں، لیکن آپ کے پاس 6 صوبے تو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری آپشن انہوں نے دی آپ فلی ساورن پاکستان. چلیں آپ ساورنٹی لے لیں، آپ ریلیشن بنا لیں ہر کنٹری کے ساتھ ود دا پارٹیشن آف بنگال اینڈ پنجاب، لیکن ہم پنجاب اور بنگال کو پھر پارٹیشن کریں گے. ٹھیک ہے. وہاں وہ صوبے دے رہے تھے، لیکن یہاں پہ پھر وہ کہہ رہے ہم آپ کو پاکستان تو دے رہے ہیں، لیکن اس میں بنگال اور پنجاب کی پھر ہم ڈویژن کریں گے. دا پاکستانی پنجاب وڈ ناٹ انکلوڈ گرداسپور. جو پاکستانی پنجاب ہے مطلب ہے اس میں جو گرداسپور ہے وہ انکلوڈ نہیں ہوگا. وہ کیوں نہیں انکلوڈ ہوگا؟ کیونکہ جب آپ میپ دیکھیں تو میپ میں آپ کو بالکل واضح نظر آئے گا کہ گرداسپور کا جو علاقہ ہے اسی سے ہی جو ہے ہندو کشمیر میں انٹر ہو سکتے ہیں. اگر وہ مسلمانوں کے پاس پورا کا پورا چلا جائے تو انڈیا والے جموں اینڈ کشمیر میں انٹر ہونے کا ان کے لیے راستہ نہیں بچتا. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے یہ ریڈ کلف ایوارڈ میں جا کے وائلیشن ہوئی تھی. ہم اس کو آگے ڈسکس کریں گے. دیز ٹو آپشن ور ڈسکلوز ٹو میں جانا ایکسیپٹ دا کلاز آف پرٹیننگ ٹو گرداسپور. ہی کنسیڈرڈ بوتھ آپشن ڈیوائڈنگ مسلم کمیونٹی. جنرل سر آرتھر سمتھ ٹو کنونس ہم. سمتھ ٹولڈ انڈین سیکورٹی وڈ بی ان ڈینجر اف دا کنٹری واز ڈیوائڈیڈ. مطلب پہلے گرداسپور والی بات تو ہم نے اوپر کور کر لی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو مطلب قائد اعظم صاحب کا اپنا اوپینین تھا، ان کا یہی خیال تھا کہ دونوں جو آپشن دے رہے ہیں اس میں مسلم کمیونٹی کو وہ ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا مقصد یہی ہے. جو برٹش کا رول ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا، یہ شروع سے چلاتے آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے قائد اعظم صاحب نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور پھر جنرل سمتھ نے ان کو کنونس کرنے کی بہت کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اگر اس صوبے کو، ہم اگر انڈیا کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ہماری جو سیکیورٹی ہے اس کو تھریٹ سے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. سر اسٹیفرڈ کرپس اینڈ دا لارڈ پیٹرک لارنس انسسٹ دیٹ دا ایکسیپٹنس آف گروپنگ بائی کانگریس اینڈ دا ایکسیپٹنس آف کامن یونین آف انڈیا بائی مسلم لیگ. مطلب جو دونوں گروپ نہیں مان رہے تھے، گروپنگ کو نہیں مان رہا، دوسرا کامن یونین کو، نے تو انہوں نے ان پہ انسسٹ کیا کہ مہربانی آپ اس چیز کو مان لیں. Therefore, on 16 May 1946, the Muslim League sent his constitution proposal considering a union which would deal with the defense and foreign affairs but no legislature and power of taxation. اس کے بعد 12 مئی کو انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ بھیجی تھی قائد اعظم صاحب نے برٹش کو کہ آپ اس طرح کریں کہ صرف لیجسلیچر اور ٹیکسیشن کے سوا باقی تمام چیزیں ہم آپ کی مانتے ہیں. یہ علامہ اقبال نے انہیں کیوں سینڈ کی، قائد اعظم صاحب نے سینڈ کیا تھا؟ جب یہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ سینڈ کی تھی
تو کانگریس نے بھی ان کی مذمت کی تھی کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں کہ آپ ان کی چیزوں کو مان رہے ہیں۔ کانگریس انہیں کیوں کہنا چاہ رہی تھی؟ کیونکہ کیبنٹ مشن میں یہ واضح طور پہ شامل تھا کہ اگر کوئی پارٹی ایک اس چیز کو ریجیکٹ بھی کر دے کیبنٹ مشن کو، تو پھر بھی ہم جو ہے انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے، کیونکہ برٹش کو کانگریس اور مسلم لیگ سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ جتنے بھی پیچھے آفر ہوئی تھی، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی، وہ ایک اس پہ راضی ہوتا تھا، ایک اس پہ ڈینائی کر دیتا تھا۔ تو اس کیبنٹ مشن میں پیراگراف 8 میں یہ واضح طور پہ شامل کیا گیا کہ اگر کوئی ایک پارٹی اسے قبول بھی نہیں کرے گی، لیکن ہم یہ انٹرم گورنمنٹ بنا کر رہیں گے۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم صاحب نے انہیں خط لکھا، اور پھر کانگریس بھی اس پہ برہم ہوئی۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ بن جائے گی حکومت اگر ان کے ساتھ مل گئے، تو پھر آگے کی دیکھتے ہیں۔ بٹ برٹش پبلش آن پلان آن 16 مئی 1946 with its own interpretation۔ مطلب پھر جو 12 مئی کے بعد پھر 16 مئی کو انہوں نے برٹش نے پبلش کیا اپنا پلان، لیکن اس میں جو قائد اعظم صاحب کی کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ تھی اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ دا آل انڈیا مسلم لیگ واز اویئر دیٹ کانگریس ڈڈ ناٹ لائک گروپنگ کلاز، آلسو برٹش پبلش ہز اون پلان وداؤٹ کنسیڈرنگ our constitutional proposal. The All India Muslim League Council reassembled at Mumbai on 29 July and withdraw its acceptance of the cabinet mission. It also announced direct action۔ مطلب جب علامہ اقبال صاحب نے دیکھا کہ مسلم جو گروپنگ کو وہ نہیں مان رہی کانگریس، اور جو برٹش ہیں ان کو ہم نے اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ بھی کانسٹیٹیوشنل پروپوزل بھیجا، لیکن انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا، انہوں نے اپنے حساب سے ایک پلان بنا لیا تھا۔ تو انہوں نے پھر 29 جولائی کو اس کیبنٹ مشن سے ودڈرا کیا تھا، اور ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اور ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا انہوں نے دن جو فکس کیا تھا، یاد رکھیں، وہ 16 اگست 1946 تھا۔ اور ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایکشن جو اگینسٹ لا ہو اس کے خلاف پروپاگینڈا کیا جائے۔ تو یہ پروپاگینڈا، یہ جو ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا گیا تھا 16 اگست 1946 میں کلکتہ میں منایا گیا تھا۔ تو ناظرین، یہاں تک ہمارا لیکچر اینڈ ہوتا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ کچھ MCQs اس سے متعلق بنتے ہیں، میں اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ آپ یہاں تک یہ یاد رکھیں کہ کیبنٹ مشن کا جو اینڈ تھا وہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے تھا، اور وہ کب منایا گیا تھا؟ 16 اگست 1946 میں۔ کیبنٹ مشن آلسو کالڈ اسٹیٹ پیپر آف 16 مئی، اس کو کیبنٹ مشن کو اسٹیٹ پیپر بھی کہا جاتا ہے۔ دا 16 جون 1946 اسٹیٹمنٹ آؤٹ لائن دا شارٹ ٹرم کے لیے پھر وہ جو پہلے انہوں نے انٹروڈیوس کرائے تھے 16 مئی کو، وہ لانگ ٹرم کے لیے تھے، لیکن شارٹ ٹرم اسٹیٹمنٹ جاری کیے گئے تھے 16 جون کو۔ اس کے بعد پھر آن 25 جون 1946 دا INC ایکسیپٹڈ دا 16 مئی پلان بٹ اٹس آن انٹرپریٹیشن۔ اور پھر انڈین نیشنل کانگریس نے بھی اسے 25 جون کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور 6 دسمبر 1946 اسٹیٹمنٹ واز ایشو فرام لنڈن، اور یہی پھر 6 دسمبر کو جو کیبنٹ مشن کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ لنڈن سے جاری کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر کانگریس نے ان کے متعلق کیا کہا تھا؟ while adhering to our views we accept your proposal and are prepared to work them with a view to achieve our objective۔ مطلب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے نظر جو ہے اس کو مانتے تو ہیں، لیکن ہم آگے کام کر کے، ٹھیک ہے، اپنے سخت محنت کر کے ہم اپنا آبجیکٹیو ضرور حاصل کریں گے۔ اس طرح کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی۔ اس کے بعد لاسٹ میں جو پیراگراف نمبر 8 آف دس پلان جو میں نے اوپر ڈسکس کیا تھا، تو وہ یاد رکھے کہ پیراگراف 8 اس کیبنٹ مشن کی اجازت دیتا تھا کہ اگر کوئی پارٹی آپ سے کنسنٹ ہے یا نہیں، آپ نے انٹرم گورنمنٹ بنانی ہے۔ If one party would refuse to accept long-term plan of 16 May, the interim government would be formed by those party which had accepted۔ اس کے بعد مسلم لیگ ممبر ان دا انٹرم گورنمنٹ۔ اب یاد رہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس میں مسلمان لوگ نکل گئے تھے۔ انٹرم گورنمنٹ بنانے میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 5 تھی، اور کانگریس کی بھی تعداد 5 تھی، اور مائنورٹی سے پھر جو تھے وہ دو ممبر لیے گئے تھے اقلیتوں سے، جیسے سکھ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ممبر تھے مسلمانوں کے وہ کون کون تھے؟ وہ تھے مسلم لیگ سے جو ممبر لیے گئے تھے،
کیونکہ پہلے انسسٹ کیا گیا تھا کہ 4 لوگ جو ہے مسلم لیگ سے لیے جائیں گے، لیکن ایک جو ہے کسی اور پارٹی سے، لیکن اس پہ انسسٹ کیا گیا تھا اور یہ قائد اعظم صاحب کی بات مانی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر 5 لوگ کون سے تھے اس انٹرم گورنمنٹ میں بنانے کے لیے؟ وہ لیاقت علی خان تھے، آئی چندی گڑھ تھے، سردار عبدالرب نشتر تھے، راجہ غضنفر علی خان تھے، اور جوگندر ناتھ بنگلہ دیش سے تھے۔ تو مطلب یہ تمام 5 کے 5 ممبر تھے جو انٹرم گورنمنٹ بنانے میں برٹش کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ ودرا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے لوگوں نے اس کو مطلب چھوڑ دیا۔ جب یہ کیبنٹ مشن بنا تو لوگوں کے ساتھ جو کنونس کرنے کی کوشش کی کیبنٹ مشن نے مسلمانوں کو، کانگریس کو کنونس کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ لیکن آخر میں جب انہوں نے نہیں بات مانی تو پھر انہوں نے اپنا جو ہے وہ لائے عمل شو کر دیا، اور جس کو قائد اعظم صاحب نے ریفیوز کر دیا، مانا نہیں، لیکن ممبر تو بنے تھے نا، ہم نے یہ یاد رکھنا ہے، ممبر تو یہ تھے انٹرم گورنمنٹ میں۔ اور آخر میں پھر ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا دن مقرر کیا اور انہوں نے پھر اس چیز کو ودرا کر لیا تھا، لیکن جو انٹرم گورنمنٹ تھی وہ بن گئی تھی۔ آئی ہوپ دوستوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارا لیکچر اب آگے جو ہوگا وہ 3 جون پلین کا ہوگا، جو کہ انشاءاللہ بس آخری لیکچر 1-2 ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا پارٹیشن پورشن ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم پھر جیسے آپ لوگوں کی رائے ہوگی اس حساب سے لیکچر بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔